اچھا رائے صاحب، آپ ڈی جی اینٹی کرپشن تھے اور آپ سیکٹری اریگیشن ہے، تو نیچر آف جاب بالکل ڈفرینٹ ہو گیا، پورٹ فولیو چینج ہو گیا، تو کس طرح لگتا ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، یہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ دنیا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، ایک پیسفل سا سمجھے ڈپارٹمنٹ ہے، نہریں ہیں، پانی ہے، کھیت ہیں، کھالے ہیں، دریا ہیں، اس طرح کی کہانی ہے. اور وہاں پہ دیکھیں نا، پکڑ دکڑ ہے، کسی کو جیل بھیج رہے ہیں، کسی کو مقدمہ درج کر رہے ہیں، FIR ہے، چلان ہے، کلندرا وغیرہ وغیرہ. تو وہ واقعی فرق تو ہے. لیکن ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہماری بیسیکلی تو ہم سول سروینٹ ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. میں بھرتی بھی جب ہم ہوئے تھے تو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس بھرتی ہوئے تھے. اچھا. اور ہمارے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک عدالت اور ایک ریٹائرنگ روم. تو کیونکہ ہم ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے، ایگزیکٹو کیپیسٹی والے دفتر میں نہیں بیٹھا. میں جب فرسٹ ڈے نوکری کے بعد بیٹھا ہوں تو کورٹ میں بیٹھا تھا ایز اے میجسٹریٹ فرسٹ کلاس. تو ہماری وہ ہر طرح کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں اور ادھر بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا، آپ ہیکٹک ہیں ہر وقت، وہ جیسے آپ نے خود ہی کا پکڑ دھکڑ، اور پھر ایک بالکل کام، کول اینڈ کام، اور جیسے نہریں سبزہ یہ وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو بندے کو ظاہر فیلنگ تو ہوتی ہے تھوڑی سی. ہاں بالکل ہوتی ہے، لیکن ہر جابس کی نا دیکھیں نا، میں نے کہا کہ وہاں پہ اب جیسے ابھی ہمارا یہاں پہ فلڈ آ گیا ہے، وہاں پہ ظاہر کوئی فلڈ نہیں آتا. پتہ ہوتا ہے جی کہ اس طرح یہ کام ہو گیا، کبھی کبھی ہوگا کہ کوئی رات کو آپ نے بندہ اریسٹ کرنا ہے یا کوئی کیس اس نیچر کا آ جاتا ہے. تو ہر ایک جگہ پہ، اور کام کا مارجن اور سکوپ ہر جگہ پہ ہے. آپ بلیو کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا محکمہ ہے، یہ بڑا محکمہ ہے، یہ فلاں کوئی، میں کہتا ہوں ایک پرائمری اسکول اگر آپ نے چلانا ہو نا اور آپ دیانتداری سے اس کو چلائیں تو آپ کے 12-14 گھنٹے لے جائے گا. وہ بھی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. اب اینٹی کرپشن سوچے نا، ایک پورا پنجاب 12-14 کروڑ کی آبادی والا صوبہ ہے، اور اس کی کرپشن آپ نے ختم کرنی ہے. اور جس حد تک کرپشن سرایت کر چکی ہے، وہاں بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی رولز وغیرہ چینج کریں، اور کوئی ڈرافٹ میں نے لا کا نیا لا بھی بنوا لیا، کیونکہ ابھی تو بٹس اینڈ پیسز میں ہے نا. کوئی CRPC 1898 کی، کوئی PPC 1860 کی، کوئی 1947، کوئی رولز کو فلانے، وہ ملا جلا کے تو وہ ایک نیا ایکٹ بھی ہم نے تیار کروا لیا. اب یہاں بھی دیکھیں، یہ بہت پرانا ڈپارٹمنٹ ہے، 1849 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. پہلے ہمارے چیف انجینئرز ہوتے تھے، اس کے بعد پھر سیکریٹریز لگنے شروع ہو گئے. اور پہلے سیکریٹری اس محکمے کے جتنا بیٹھے ہیں اریگیشن میں، وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے، جو کہ صدر پاکستان بنے. اس سے اندازہ کریں نا ہمارا فیوچر کتنا برائٹ ہے. برائٹ ہے. اچھا محکمہ، اس وقت آپ کو پتہ فلڈنگ ہوئی ہے، بہت زیادہ فلڈز آئے ہیں، فلیش فلڈز کی وجہ سے تو سندھ تو بالکل ہی آلموسٹ پیچھے ڈوبا رہا ہے. پنجاب کی صورتحال کیسے رہی؟ خاص طور پر اگر میں نہروں کی بات کروں، بیراجز کی بات کروں، تو آپ کا کتنا کام بڑا، آپ نے اسی ٹینیور کے اندر اس کو جوائن کیا؟ پنجاب میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے میاں والی میں. تھوڑا کا مطلب ہے کہ ایک تحصیل وہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہے. کچھ خوشاب میں ہوا ہے، کیونکہ خوشاب میں بھی یہ سونس کیسر والا علاقہ جو ہے نا، وہ پہاڑیاں ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ہوا ہے نا، وہ DG خان اور راجن پور. تو وہاں پہ بہت زیادہ، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کوہ سلیمان ہے، کوہ سلیمان سے پہاڑی نالے آتے ہیں اوپر سے، اور پہاڑی جو بارش ہے وہ پہاڑوں سے کٹھی ہو کے جب نیچے آتی ہے، پھر سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے. اس کو یہ ہل ٹورنٹس جسے ہم کہتے ہیں، اور لوکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں روت کوئی. اب یہ روت کوئی کا یہ خوشاب میں بھی ایشو ہے، لیکن اتنا سویئر نہیں ہے کیونکہ پہاڑیاں اتنی زیادہ نہیں اور اتنی اونچی نہیں. میاں والی میں بھی تھوڑا بہت ہے، پٹوار کے علاقے میں تقریباً بہت کم ہے، لیکن سب سے زیادہ DG خان راجن پور. بارشیں جب زیادہ آئیں اور پھر پہاڑوں سے وہ آئی تو وہ سب کچھ بہا کے لے گئی، اور ہماری نہریں اس میں ٹوٹ گئی. اچھا، نہروں کے ٹوٹنے کی 2 طرح کی تھی. وہ کیا؟ کچھ نہریں تو وہ تھیں جو بارش کا زیادہ پانی آیا اور ظاہر اس نے نہر توڑ دی. اچھا، کچھ وہ تھی کہ اگر پانی پیچھے سے بہت زیادہ آ رہا ہے اور اگر نہر نہیں توڑی جاتی تو اگلا سارا ہمارا سٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. دیکھیں نا، آگے بیراج ہے یا چھوٹا پل بنا ہوا ہے یا پانی کی کراسنگ کا سسٹم ہے. اچھا، وہ اتنا پانی ہے کہ اگر اس کو کم نہیں کرتے تو وہ اس کو اڑا کے رکھ دے گا، تو وہ توڑا گیا. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خود اپنا کیا کہ اگر یہ پانی آگے جاتا ہے تو آبادی کو متاثر کرے گا، تو یہاں پہ جگہ خالی ہے، یہاں سے نکال لیتے ہیں. تو وہ پھر میں جب آیا ہوں تو اس وقت یہ کاروائی تو ہو چکی تھی، نقصان ہو چکا تھا. ابھی تک کام سٹارٹ نہیں ہوتا ریہیبلیٹیشن پہ. میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے وہاں وزٹ کیا، اور وزٹ میں نے اپنی مرضی سے کیا. یعنی مجھے ایگزیکٹ پتا تھا کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے. میرے ذرا وہاں دوستی بھی ہے، میری پہلی پوسٹنگ بھی جامپور میں تھی، اور جامپور میں ایک میں نے بابری مسجد بھی بنائی تھی، بابری مسجد کی یادگار میں. ایگزیکٹلی. تو بہت میرا تعلق ہے، جہاں جہاں میں رہا ہوں لوگوں کے ساتھ میرا آج تک آنا جانا، ملنا ملانا، اور صافی برادری کے ساتھ تو ہے ہی ہے. تو اس میں یہ ہے صورتحال کہ وہ مجھے پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. وہ کمشنر بھی میرے بیچ میٹ ہے وہاں پہ DG خان میں، ان کے ساتھ بھی میں نے پورا شیئر کیا. تو وہ جگہ میں نے جا کے خود آنکھوں سے دیکھی، بہت دور دراز کے علاقوں میں.
اچھا، اب کچھ نہریں ایسی ہیں جیسے داجل کینال. داجل ایک ٹاؤن ہے چھوٹا سا جس کے پیڑے بڑے مشہور ہیں. یہ جام پور کے ساتھ کر کے داجل تھانہ بھی ہے اور ٹاؤن کمیٹی بھی ہے. اچھا. پہلا پارک داجل میں نے بنوایا تھا اور ان کو کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ پارک ہے کیا چیز. اچھا، اب داجل نہر جو وہاں پہ جاتی ہے اس ایریے میں انسان بھی اسی سے پانی پیتے ہیں، جانور بھی، تو فصلیں تو آ گئی نا تیسرے نمبر پہ، ان کو اور کوئی پانی کا سورس نہیں ہے. اچھا، وہ خیر ہم نے پھر ایمرجنسی بیسس پہ چلائیں، اور ایمرجنسی ہم اس طرح چلائیں کہ ایک تو ہمارا ایک مشینری ڈویژن ہے اپنا. اچھا، اگر ہم ٹھیکے پہ جاتے ہیں نا، ٹھیکہ ہوتا، ٹینڈرنگ پروسیس ہوتا، پھر ٹھیکیدار غائب ہو جاتا، تو وہ تو پھر بات تھی کہ 2023 میں ہم بیٹھے ہوتے اکتوبر میں اور ہم یہی باتیں کر رہے ہوتے. ہم نے ایمرجنسی اپنی مشینری جو ہے، ہمارے پاس کافی مشینری ہے، پورے پنجاب سے ہم نے مشینیں اٹھائیں، ساری کو وہاں لگایا، اور اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں 40% پیسے بچ گئے، اور 40% از اے بگ سیونگ. یہاں پہ اربوں کا کام ہے، وہاں پہ سوچے نا اربوں میں بچے. 40% ہیوج اماؤنٹ. دوسرا یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، پرویز الہی صاحب، انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ ہم نے صرف 4 لائنوں کی ریکویسٹ کی کہ جی ہمارا ادھر نقصان ہوا ہے کوئی 4-5 ارب روپیہ، کم از کم ٹینٹیٹیو ابھی تو اندازہ ہی تھا. انہوں نے آنن فنن میٹنگ کر کے کیبنٹ کی اور کیبنٹ کمیٹی کی 4 ارب روپے میں فوری طور پہ منظور کر دی. ٹھیک. مطلب وہ بھی ہمیں ایشو نہیں ہوا، بچت بھی ہم نے کر لی. تو اللہ کا شکر ہے کہ نہریں ہماری سب سے زیادہ جو ڈیمیج تھی نا وہ 145 ایک اس کی آر ڈی ہے. آر ڈی ان کی اپنی ایک میجرمنٹ کا پیمانہ ہے نا، تو اس کا وہ نام سمجھے جیسے ایک اڈا ہوتا ہے شناخت کے لیے، اس کا بالکل سٹرکچر اڑ گیا تھا. ایک اس میں تھا واپڈا کا، ایسے پانی ادھر پہاڑی ہیں وہاں سے پانی آتا ہے، وہ بھی تباہ ہوا. ادھر ہماری جو سائفن بنی ہوئی تھی وہ بھی تباہ ہوئی، وہ بھی کل چل گئی الحمدللہ. تو ابھی ہماری طرف سے. اچھا منظور صاحب، یہ جو جب سیلاب آئے تو سلٹ بھی آتی ہے، پھر ٹمبر بھی، بہت سارا کچھ اور بھی سارے وہ جو لوازمات اس میں آتے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی اس کے بعد نہروں کی صفائی بڑی ضروری ہوتی ہے چیزیں. تو وہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ کہ پنجاب کا تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے نہروں کا، تو کتنی کس طرح کی ڈیمیج پہنچی ہے؟ پنجاب میں تو دیکھیں نا، ہم پڑھتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام جو ہے پاکستان میں جا رہے پنجاب میں. تو یہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ہماری ہر ادھر جا رہی ہے نہر، ادھر جا رہی ہے. کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو راستے میں وہ میرے پاس ایک نا ٹیم آئی تھی، فرانس کی خاتون تھی، اگلے دن کوئی ان کا پروجیکٹ ایک چل رہا ہے. اس نے کہا جی کہ ہم نے بڑے ملکوں میں سفر کیا اور پاکستان میں نا جدھر جائیں کہ پانی کی نہر نظر آتی ہے، پھر تھوڑے فاصلے کے بعد پھر نظر آتی ہے. وہ ہم بال صفائی کے بھی کرا رہے ہیں، لیکن یہ جو فلڈ سے ہمارا ڈیمیج ہوا ہے وہی والا، ہاں جی، اس کو یہ ہے کہ ہماری ڈرینز ہیں کچھ تو ایسی ہیں نا جو نہریں نہیں ہیں لیکن ویسے ڈرین جو سیم تھور کے لیے ہوتی ہیں، یہ ویسے پانی زیادہ لے کے آتی ہیں. وہ بھی ہم نے اس پہ تقریباً 80% ہمارا کام ہو گیا ہے. 20% اب وہ رہتا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی فلڈ کا خدشہ نہیں. یعنی پہلے ہم نے نہروں کو چالو کیا تاکہ انسان پانی پیئیں، جانور پانی پیئیں اور فصلوں کو پانی جائے. اچھا، پانی وہاں سے اتر چکا ہے. جب میں گیا ہوں اس وقت بھی اتر گیا تھا. تو صرف 1% ایریا ہوگا جو ویسے نشیبی علاقہ نیچے ہے، وہاں پہ پانی کھڑا تھا. پانی وہاں سے اتر کے چلا گیا آگے. اب تو یہ ہے کہ ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اب یہ جو ایشو تھا نا روت کوئی والا، ابھی اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو غلطی تھی، غلطی یہ تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں مثلا آپ ہمارے ڈونر ہیں، آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینک یا آپ چیف منسٹر صاحب ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر اگر امیجیٹ کام کرنا ہے تو 5 ارب چاہیے، اور اگر روت کوئی کا پکا مستقل بندوبست کرنا ہے تو پھر 200 ارب چاہیے. تو میں نے آ کے میٹنگ میں کہا بھائی 5 ارب اور 200 ارب کے بیچ میں بھی تو کوئی حصے ہیں نا. یہ ہم یکدم دیکھیں نا، وہ کیا ہے کہ سوئے دار سے نکلے، کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. کہ بھئی ہم اس کو دیکھیں نا، کوئی 40 بلین کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، 60 کا، 80 کا، 100 کا، کوئی ہونے والی ہم بات کریں نا. دیکھیں نا، وہ بندہ پھر کہتا ہے چلیں یار 10 سال بعد جب فلڈ آ جائے گا دیکھا جائے گا. اس پہ کافی سٹڈیز ہوئی ہیں اور اس کا باقاعدہ علاج ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو نہیں. اب تو دنیا میں دیکھیں نا، سمندر کی تہہ تک لوگ پہنچ گئے، خلا میں چلے گئے، چاند پہ چلے گئے. تو یہ روت کوئی کا بھی ہے، تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، فورن فنڈنگ بھی آئی ہے جی؟ فارن فنڈنگ ابھی تک اس فلڈ کے حوالے سے ہمیں تو نہیں پہنچی، کیونکہ ذرا فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے ڈیلی میٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کرتی رہی ہے اور امید ہے کہ وہاں سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شیئر. اچھا، یہ جو فلیش فلڈز آئے ہیں، ہمارے جو بیراجز ہیں ان کو بھی کوئی نقصان پہنچا ہے اس سے؟ بیراجز کو ایز سچ نقصان نہیں پہنچا، لیکن آگے ہماری جو چھوٹا سیٹ اپ ہے نا، جیسے بریجز ہیں، پول ہو گئے، سائفنز ہو گئے، یہ جو میں نے کہا اس میں ایسے بھی ہے نا کہ ایسے نیچے سے ہماری گزر رہی ہے نہر، اور اس کے اوپر سے واپڈا والوں نے کس زمانے میں بنائے تھے کہ یہ جو پانی آئے گا وہ اوپر ایسے اوپر سے گزر جائے گا. اس طرح کی چیزیں اڑی ہیں. یا نہر کے بند جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں، نہروں کے کنارے ٹوٹے ہیں. تو ان کی کیا پوزیشن ریہیبلیٹیشن کی اس وقت؟ ریہیبلیٹیشن میں نے کہا نا کہ 80% تو ہم نے کر دی ہے. 20% اس کی دیکھیے فائدہ ہمیں یہ ہوا نا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے ان کو بٹھایا، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ ہمارے ہی کام ہے. اور ایک آفت آئی ہے، ظاہر ہے اس کو ایجوکیشن والے یا دوسرے محکمے تو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ تو اپنا کریں گے نا. یہ ہم نے ہی کرنا ہے، آج بھی اور کل بھی اور سال کے بعد بھی.
ان سب نے مہربانی کی, کوآپریٹ کیا, اور نہ کوئی ہمارے اتوار ہے نہ کوئی چھٹی ہے, صبح سے لے کر رات 12-14 گھنٹے ساری مشینری کھڑی ہوئی وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اگر یہ ہم قطع کلام معافی, اگر یہ ہم جاتے ہیں نا ٹینڈرنگ پروسیس پہ, ایک تو میں نے کہا 40% اس سے کاسٹ بڑھتی, ٹھیک ہو گیا, اور ایک یہ کام پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹینڈر میں کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ تو بڑا لٹک جانا تھا, بہت لمبا کام, بہت لمبا کام, اور اس سے جو نقصان ہونا تھا وہ پہلے تو کم ہوا, اب نقصان زیادہ ہونا, اب زیادہ ہونا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے بچ گیا. چلیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے جو بیراجز بھی ہیں بہت پرانے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق کہ کچھ کے اوپر ریہیبلیٹیشن کا یا ری ماڈلنگ کا دوبارہ سے کوئی کام آپ لوگ کر رہے تھے, اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے یا کس سٹیج پر ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 8 بیراجز جو ہے نا وہ ہمارے اس حالت میں تھے کہ ان کی اپ گریڈیشن بہت ضروری تھی. 7 اس میں سے مکمل ہو گئے, ایک لاسٹ جو ہے نا وہ ہمارا چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے اور کافی سارے انیشیٹوز ہیں. اب مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آبیانہ جو ہے ہمارا, حالانکہ ہے وہ کم 250 روپے اور 150 روپے فی ایکڑ, لیکن پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے تو وہ 7 ارب روپے بنتا ہے. میں تو ارب کے بھی خلاف ہوں کہنے کے, ہم کون سے کوئی وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں کہ بلینز اور ٹریلینز گنتے تھے, مطلب کروڑوں میں بات کریں تو وہ بڑی ہے, تو 700 کروڑ سوچے نا کتنا بڑا پیسہ ہے. یہ صرف وہ 150, 200, 250. اس کو میرے آنے سے پہلے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ای آبیانہ کے نام سے. اچھا پہلے دیکھیں نا لمبردار, جسے عام طور پہ نمبردار کہتے ہیں, وہ لمبردار اصل ہے, لمبردار صاحب کو دیتے ہیں 5% اس کی کلیکشن چارجز. اب یہ زمیندار ہیں, انہوں نے کچی پرچی دے دی کہ جی آپ کا بنتا ہے جی 37,255 روپے. ان کو کوئی پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے. اس نے 37 لیا, آگے بنتا ہی 27,000 تھا, اس نے وہ جمع کرایا, باقی پیسے جیب میں رکھ لیے. اب یہ چیز آ گئی ہے کمپیوٹر پہ. اچھا, سارا کمپیوٹر جنریٹ کرتا ہے پرچی. وہ جو 4 ہمارے تھا نا, اس پہ 2 نہریں تھیں جو ششمائی ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو 6 مہینے چلتی ہیں اور 6 مہینے بند ہوتی ہیں, کچھ سالانہ والی تھی. ابھی اس کو آ کے ہم نے پورے پنجاب میں کر دی ہے, یعنی آبیانہ, اب ای آبیانہ ہمارا پورا, اور انشاءاللہ یہ 7 ارب روپے ہمیں, ایک تو اس میں جگہ چوری نہیں ہو سکتی, یعنی وہ ہمارے یہاں لیپ ٹاپ پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ڈیلی بیٹھ کے کس کا آیا کس کا نہیں آیا. دوسرا یہ کسی فارمر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کسی کسان کو یہ نہیں کہ اس کا 5,000 بنتا ہے تو اس سے 15,000 لے لیا جائے. زیادہ تر اگنورنس جو ہے نا, اب یہ جو رجسٹریشن کے مسائل تھے اور بے شمار محکموں میں, وہ اگنورنس کے مسائل ہیں. انہوں نے آپ کو دیکھا نا, آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے اس حلیے نقشے سے, اچھا ان کو پتا ہوگا یار یہ بندہ پڑھا لکھا ہے, پینٹ کوٹ ٹائی اینک بہترین ہیئر سٹائل, تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ رشوت تو نہیں مانگ سکتے, یہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا. پھر اگر یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ میڈیا پرسن ہے یا کوئی آفیسر ہے, اس کو وہ اگنورنس کی مار دیں گے. اگنورنس پلس پروٹوکول, وہ آپ کو بتائیں گے سر یہ 42,000 بنتا ہے, سر آپ کی وجہ سے 25,000 کر رہے ہیں, ہوگا 7,000 ہوگا, یہ کہانی ہے. تو اس ای آبیانہ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو یہ ہے, اور اس طرح ہمارے جو باقی بھی سورسز آف ریونیو, یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا, یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اس میں پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے کیا ہے, سی ایم صاحب اس میں ہماری بریفنگ لے چکے ہیں, ہمیں ویلڈن کہہ چکے ہیں. اب سی ایم آفس والے یہ کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کا ایک انیشیٹو ہے کہ وہ ساری جو ایپس ہیں ہماری ہے ایک دوسرے محکمے کی, وہ اس کو ایک میجر ایپ کے نیچے لا رہے ہیں. 80 ایپس وہ اکٹھی کر کے, وہ میرے خیال میں یہ 1 آدھ دن میں اس کے افتتاح ہو جائے گا, یہ شاید ہو چکا. اچھا, یہ جو فلڈ آئے ہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب تو پانی تو نکل گیا, لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پر ایک تباہی ہے, اب اگلی فصلیں بھی آنی ہیں, ان کو پانی بھی چاہیے. تو کیا آپ نے اس حوالے سے میکنزم دوبارہ سے دیکھا کہ کہاں پانی کی ضرورت ہے, کن فصلوں میں, کیونکہ وہاں پانی پہلے سے بھی کڑا ہے, اسی پن بھی کر لیا پانی, واٹر پتہ نہیں وہاں ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ کوئی آپ کا کوئی آپ نے تجزیہ کیا, انالیسس کیا اس کے اوپر؟ پنجاب کی حد تک جو ہے نا وہ پانی یہاں سے نکل گیا تھا, وہ آگے سندھ والی سائڈ پہ چلا گیا. اچھا, وہ پنجاب میں وہ ایشو نہیں ہوا کہ بھائی کھڑا ہے تو کھڑا ہی رہے. میں نے کہا ان علاقوں میں صرف کھڑا تھا جب میں گیا ہوں, اور یہ بھی ذرا مہینہ پہلے کی بات ہے کم سے کم, کہ جہاں پہ ویسے بارش ہو تو پھر وہ اپنے لحاظ سے, وہ چند کھیت تھے, میں نے سارا علاقہ پھرا ہے, پنجاب کلیئر ہے اس میں, بالکل اندر جا کے میں نے دیکھا. اچھا, اب ظاہر ضرورت تو ان کو ہے, لیکن اس میں جو ایشو ہے نا بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنا بھی بڑا نہری نظام ہے وہ زمینوں کو پانی پورا نہیں آتا. زمینوں کو پورا نہیں آتا تو لوگوں نے 12 لاکھ ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں نا اپنے پرائیویٹ. اچھا, اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اس کی ہم نے وہ کرایہ سسٹم کے کس سے کتنا پانی آ رہا ہے, واٹر ٹیبل ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا, یہ بجلی پہ چل رہا ہے, یہ پیٹر انجن ہے, دوسرا ہے کیسا ہے, یعنی اس کا بھی ایک پورا ہم الگ سے ورکنگ کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا, آپ نے کرنا ہے کاسٹ بینیفٹ ریشو,
اگر ایک کسان کو 100 کا فائدہ ہوتا ہے اور ملک کو 1200 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں لینا چاہیے نا. ٹھیک ہے. پی پی سی کا بھی یہ رول ہے کہ اگر آپ بس چلا رہے ہیں اور آپ کی بس میں 50 سواریاں ہیں اور آگے ایک سائیکل والا سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے سے بس الٹ جائے گی اور لوگ مر جائیں گے تو پھر سائیکل والے کو چل دیں. آپ نے ایک کو مارا نہیں ہے, 49 کو بچا لیا ایک طرح کا. تو وہی فارمولا ہم اس پہ بھی لگا رہے ہیں. تو پانی تو بہرحال کم ہے, اور پانی کم اس لیے ہے کہ پانی دیکھیں نا, ایک ہماری سیپیج ہوتی ہے, ہماری لائننگ پہ ہم نے بہت کام کیا ہے, میرے آنے سے پہلے ہی محکمے نے کیا ہے. اچھا لائننگ پہ اب کافی بہتری ہے, لیکن آگے بھی ہم پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. جو تھیفٹ ہو جاتی ہے واٹر کی, میں عرض کرتا ہوں, ایک تو لائننگ سے دیکھیں نا پانی جو سیپیج ہو کے جاتا ہے, مطلب ایک ہمارا موسم ایسا ہے کہ ویپوریٹ بہت کرتا ہے, وہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اچھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا, لیکن چلے وہ بارشی صورت میں کسی طرح واپس بھی آ جاتا ہے. بس سیپیج کا اس سے رکے گا انشاءاللہ. یہ جو اب لائننگ اب آگے کریں گے, کافی اس پہ آلریڈی کام ہوا ہے. دوسرا ہے چوری کا. اب چوری میں یہ ہے صورتحال کہ چوری کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آگے ٹیل پہ پانی نہیں پہنچنا. ٹیل والا کوئی زمیندار آپ کو ملے گا جو اینڈ ہے جہاں پہ, وہ کہے گا جی میرے پاس تو پانی آتا ہی نہیں. ابھی ایک نہر ہم نے چالو کی ہے, ایک دین پور شریف جگہ ہے رحیم یار خان میں. اچھا 20 سال کے بعد وہاں پہ ہم نے پانی پہنچایا. مجھے وہاں سے کمپلینٹ آئی اور میں نے پھر اپنے اسٹاف سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی یہ پانی ہر صورت یہاں پہ پہنچنا چاہیے. کیسے آپ نے کیا؟ وہ نہر کیا نئی نہر؟ کیسے؟ وہی سیم نہر تھی. ٹھیک ہے نا جی, بالکل ایسے کیا جیسے صبح اٹھتے ہیں میں اور آپ تو شیو شیو کرتے ہیں تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں نا, اسی پہ ہم نے ورکنگ کی. اب دیکھیں نا ہماری, آپ جائیں گے نا یہ ڈسٹریبیوٹریز جو مائنرز ہیں یا کھالے ہیں یا کوئی بھی, اتنے سروٹ ہوں گے, درخت ہوں گے, مٹی ہوگی, تو اب ظاہر پانی اگر آپ روک کے جائے گا, جب پانی رکے گا تو پھر وہ سائڈوں پہ کہیں کوشش کرے گا, کہیں تو اس نے جانا ہے. اگر آپ اس کا راستہ پراپر بنا دیں گے تو وہ اینڈ تک پہنچے گا. اچھا پائپ ہم نے لوگوں کے اکھاڑے ہیں بے شمار, اور ہم نے ان کے تاوان ڈالا ہے, اور ایف آئی آر ہم نے کٹوائی ہیں, اور اس پہ میں نے ایک ٹکا کے میٹنگ کی ہے. میں نے کہا جی اس میں سمجھیں کہ اگر آپ نے لیگزٹی کی تو ہم سیدھے آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. جی ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا بات ہو رہی تھی ہماری بریک سے پہلے, آپ بتا رہے تھے تھیفٹ کو روکنے کے حوالے سے لائننگ کا ذکر کر رہے تھے. ایک تو دیکھیں ہم نے لائننگ کر لی, اس سے ہماری سیپیج رکے گی. دوسرا تھیفٹ کا میں نے کہا کہ لوگوں نے, ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں دو طرح کی تھیفٹ ہے. ایک یہ ہے کہ کسی نے پلاسٹک کا پائپ ڈالا, اور وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کھینچ کھونچ کے رات کو پانی چوری کیا, اور صبح پائپ بھی لے گیا صبح ہونے سے پہلے, اور چوری بھی ختم ہو گئی. اچھا ایک تو وہ ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک میں نے کہا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پرماننٹ پکے وہاں پہ لوہے کے پائپ فکس کیے ہوئے. تو میں نے کہا یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ ایک ویگن پاس ہے 15 سواریوں کی, یا بس کی مثال لیتے ہیں 40 سواریاں ہیں, بس نے 10 سواریاں کھڑی کر لیں, یہ چھت پہ بٹھا لیں, یہ چھوٹی وائلیشن ہے. اب ایک بس والا ہے کہ اس نے 10 سیٹیں ویلڈ کرائی ہوئی ہیں, وہ کہتا ہے میرا جو کرنا ہے کر لو, میں نے تو 50 کی, اس کو بس کو 40 سے 50 کر دیا. یہ پائپوں والا بالکل سیم ایشو ہے. یہی ایگزامپل میں نے کو یہاں کمیٹی روم میں دی. میں نے کہا جی اس پہ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی. اب ڈیلی کی بنیاد پہ ہر ریجن سے ہمیں وہ آ رہا ہے جی کہ آج ہم نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اور دیکھیں ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے, وہی آب و ہوا خوب سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس پہ سختی شروع ہو گئی ہے, اب ہم نے تھوڑی دیر سٹاپ کرنا ہے. اچھا یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم ٹھوکر پہ جاتے ہیں اور موٹر پہ چڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں, مزاج بھی سیدھا ہو جاتا ہے, لین بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے نا. ابھی ناؤ دے نو اٹ ویری ویل کہ وی مین بزنس. وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے اس پہ پانی پہنچایا 20 سال کے بعد رحیم یار خان والی نہر میں, وہ اس طرح سے پہنچایا کہ اس کی ہم نے صفائی کرائی. پہلے تو میں نے کہا بلیو کر لیں کہ 12 فٹ تک پانی, نیچے 12 فٹ ہوگا, مٹی کرتے 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 اوپر پودے لگے ہوئے ہیں, درختوں کی جڑیں ہیں, سروٹ ہیں, مطلب پانی کے گزرنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر راستے میں پانی چوری ہو رہا ہے. وہ ایک کروا رہے تھے صاحب, ان کے اوپر ہم نے پرچہ دیا, ان کو تاوان ڈالا, ان کے ہم نے پائپ اکھاڑے, وہ راستہ ہم نے سیدھا کیا, اور پورے 20 سال کے بعد پانی ٹیل تک پہنچے. اچھا ویری گڈ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں, یہ جو پانی چوری کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, وہ عام لوگ تو نہیں ہوتے نا, جن کے کئی مربے ہیں, اور ظاہر بہت سارے پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے طاقتور لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پریشرز بھی آتے ہیں, تھریٹس بھی آتے ہیں. دیکھیے ان کا ایک ہی انٹروڈکشن ہے, ان کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے. وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کا نام ہے چور.
ٹھیک ہے. تو چور بیچارے نے کیا ہمیں پریشرائز کرنا ہے؟ دیکھیں نا، ہم نہ اس سے کوئی پیسے لیتے ہیں، نہ کوئی ہم اس کے انڈر کام کرتے ہیں، نہ پاکستان کا قانون. وہ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں نا. ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب دیکھیں نا، جتنی اب یہ پنجاب میں پولیس ہے یا باقی ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہمارے دیکھیں ایس ڈی او کے پاس مجسٹریٹ کی پاور ہے، یہ پاسبل ہے کہ ہم سیدھی نیت کے ساتھ کام کریں. اچھا، جو جتنا طاقتور آدمی ہوتا ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے یا کوئی میڈیا پرسن ہے یا ویسے مشہور آدمی ہے، وہ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ولنریبل ہوتا ہے. اس کے خلاف ایک ٹکر چل جانا، ایک بھائی ہم ایف آئی آر دیں گے، آپ کیمرہ لے کے پہنچ جائیں گے، فلاں کے خلاف ایف آئی آر، یہ دیکھیں جی درج ہو رہی ہے، اب درج ہو گئی ہے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اب ان کو ہم نے کلیئر کٹ، وہ میں نے کہا وہ ہے چور صاحب، ان کا ایک ہی نام ہے چور صاحب. چور صاحب کو ہم نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ بھائی چوری کسی صورت میں ہم، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دیکھیں اسٹیٹ لاس تو جو کر رہے ہیں وہ اگلوں کا حق مار رہے ہیں. جو بیچارے ٹیل پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ یہ لے جائے اور ان کو نہ ملے؟ تو انشاءاللہ پہنچے گا، ٹیل تک پانی پہنچے گا. اچھا، یہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اگر ماضی میں چوری ہو رہی تھی یا کچھ اور اس طرح کے مسائل تھے تو اس کے اندر ڈیفینیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور کسی بھی محکمے کو چلانے کے لیے آپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہوتی ہے. کہیں آپ اچھا کام کرنے والوں کو ریمونریٹ کرتے ہیں اور پینلائز بھی کیا جاتا ہے. تو آپ کی یہاں پالیسی کیا ہے؟ بالکل یہی پالیسی ہے جو آپ نے کہی ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک کا اگر آپ اسلامی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے جنت اور دوزخ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کیرٹ اینڈ اسٹک ہی رکھی ہے نا، یہ کام کرے گا تو جنت، اور یہ موجیں ہیں، جنت کی پوری ڈسکرپشن دی ہے اور دوزخ کو بھی پورا کھول کے بیان کیا ہے. تو یہ میٹنگ میں پوری دونوں باتیں میں نے بتائی ہیں. میں نے کہا جی اگر یہ آپ کریں گے تو یہ ہوگا اور یہ کریں گے تو یہ ہوگا. آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ جتنا بیک لاگ ہے وہ سارا آپ نے نکالنا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے، کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی بھی فائل آتی ہے، اس سے ٹائم ہوگا کہ 3 دن 7 دن کے اندر ہم نے اس کو نکالنا ہے. اب دیکھیں نا، فائلوں کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ایک درخواست دی ہے، اچھا میں نے نیچے مارک کر دی، اس صبح بھی اس پہ کوئی گھنٹہ ہم نے بات کی، سر وہ نیچے گئی. میں نے کہا دیکھیں اس میں آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کا مسئلہ ہے آپ جو مرضی یہاں پہ مارکنگ کرتے رہے، اس کا مسئلہ حل ہوا؟ کہتے نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھیے اس کا مسئلہ ایک ہی صورت میں حل ہونا ہے، اگر اس کا کام ہونے والا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے بھائی جان آپ کا کام ہم نے کر دیا، یہ آپ لے کاغذ، اور نہیں ہونے والا تو ہم ود ریزنز آپ کو بتائیں کہ جی آپ کا کام سوری نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں یہ پرابلمز ہیں. لیکن سرے سے جواب ہی نہ دینا، یہ تو کوئی گورننس نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب میکسیمم اگلے ہفتے میں، نہ کوئی سالوں کی بات نہیں کرے، ہمارا یہ سسٹم آپریٹو ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی بیک لاگ نہیں ہوگا. اچھا، کاشتکار یا ذمہ دار یا جو بھی لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو عام طور پہ محکموں کے اندر ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، تو آپ کے بھی یہاں پہ کوئی ون ونڈو آپریشن آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کر رہے ہیں؟ میرے کافی سارے دوست ناراض ہو جائیں گے، یہ سارے میڈیا گیمکس ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی مجھے محکمہ بتا دیں جہاں سے چلے، ایک کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے آپ بتا دیں جن کا ون ونڈو کام کرتا ہو. ون ونڈو کا مطلب یہ نا ایک کھڑکی کہ میرا ایک اس محکمے میں کام ہے، میں ادھر درخواست دوں اور ادھر سے پھر میرا کام ہو کے مجھے واپسی مل جائے. کوئی بتا دیں. یوٹیلٹیز کے محکمے سب سے امپورٹنٹ ہے نا، بجلی کا میٹر لگوانا ہے تو کر لیں کسی ون ونڈو پہ ہوتا ہے، گیس لگوا لیں میٹر بتا دیں. ہم نے ٹیلی فون لگوانا نہیں تھا، ختم کرانا تھا، وہ گھر ہم نے چینج کیا. ہم ان کو لیٹر لکھ کے کہ بھائی اب ہمارے استعمال میں نہیں ہے، وہ پھر ہمیں 4000 کا بل بھیجیں، وہ ساری آخری بل ہے، وہ کو 25000 جرمانہ دے کے پھر ہم نے 10 بندے بھیجے ہیں کہ یار یا ہم آپ سے کوئی دنگا فساد کرتے ہیں یا آپ اس کو کاٹیں، بھائی ہم نہیں استعمال کر رہے، آپ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ پلیز یہ فون کسی اور کو دے دیں. وہ پھر انہوں نے ایسے گوگی سی ماری. میں نے کہا نہیں جی نیچے آپ پلیز نام لکھیں. وہ نام لکھوا کے اب ہم نے رکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ مہینے بعد دوبارہ پھر آ جائے. تو یہاں ٹیلی فون کٹوانے کی تو یہ ون ونڈو شوڈ دیکھیں نا. میں اب ایک اسٹنٹ کرتے ہیں نا لوگ سرکس پہ، میں نیچے بیٹھ جاؤں یہ گیٹ کے سامنے جدھر سے آپ آئے ہیں، میں کہوں جی دیکھیں عوام کوئی بھی آئے جائے. اچھا یہ کھلی کچہری کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ کھلی کچہری کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ میں لوگوں کو نہیں ملتا، آگے پیچھے میں کسی آہنی کمرے میں یا لوہے میں بند ہوں کہ میرے تک کوئی نہیں پہنچا. اور یہ درشن نہیں ہوتا تھا جیسے بادشاہ درشن کراتے تھے، مطلب آج بادشاہ کا درشن ہونا ہے تو وہ پبلک آتی تھی تو وہ پھر ایسے ملکہ جو بادشاہ ویو کرتے تھے کہ آج زیارت ہو گئی ہے. بھائی اگر میرا کمرہ کھلا ہے، کوئی بھی سائل آ کے مجھ سے مل سکتا ہے شہری، تو پھر مجھے مطلب میں نے ضرور جا کے شاہ درے میں. یعنی آپ کھلی کچہریوں کے خلاف ہیں؟ نہیں، میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کے خلاف ہوں. اس کو وہ صافت میں نہ لے کے آئیں کہ آپ میرا یہ ٹکٹ چلا دیں. دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ ان کے لیے کھلی کچہری لگاتے ہیں؟ کبھی آپ نے کھلی کچہری لگائی ہے کہ آج وہ رشتہ دار مجھ سے مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جب چاہیں آپ سے مل سکتے ہیں، تو کھلی کچہری کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ سارے میڈیا گیمکس ہیں، ون ونڈو فلانا. دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی فیلڈ فارمیشن ہے،
میری فیلڈ فارمیشن ہے، چیف انجینئر ہے، ایس سی ہے، ایس ڈی او ہے، ایکسیئن ہے، ان کو میں نے کہا ہے کہ میرے تک شکایت نہیں آنی چاہیے. مطلب بندہ میرے پاس آتا ہے مارکنگ، میں نے کہا جی کوئی مارکنگ نہیں آپ کا کام. اور یہ میں نے اینٹی کرپشن میں بھی کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ فیصلہ آباد سے آئے ہیں، آپ چیف انجینئر کے پاس جائیں، اگر کام نہیں ہوتا تو پھر اپنی شکایت اور اس کی شکایت دونوں میرے پاس لے کے آئے، میں تحقیقات کروں گا کہ بھائی جان کو وہاں بٹھایا ہے کس کام کے لیے بٹھایا ہے. دفتر، گاڑیاں، گھر، نوکر، ڈرائیور، تنخواہیں، میڈیکل، سب تو گورنمنٹ دیتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ سسٹم ہم نے اپنے لیے ڈیزائن کیا نا، عوام کے لیے تو کیا نہیں ہے. 60 سال کے بعد جب ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری پینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور میڈیکل بھی فری ہوتا ہے. اچھا پھر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ عموماً پہلے بندہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، بیگمات تو مرتی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جب بیگم، پھر بیگم کی پینشن ہو جاتی ہے، پھر بیگم کی جب انتقال ہوتا ہے تو ہمارے 18 سال سے کم عمر کوئی بچے ہیں تو ان کی پینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا اگر وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کی بیٹی جو بیوہ ہو گئی ہو یا اس طرح کا، اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب گورنمنٹ ہمیں دیکھیں نا، یہ پالتی ہے 50 سال تک اگلی نسل کو پالتی ہے. تو یار ہم 8-10 گھنٹے تو دیں پھر اس ملک کو. ٹھیک. اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آپ فیلڈ فارمیشن کو سٹرونگ کریں گے کہ وہاں پہ لوگوں کے کام ہوں، وہ بندہ سیٹ پہ بیٹھے، لوگ اس سے ملیں، پھر ہمارے پاس رش کم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بندہ آپ بھیج کے ٹرائی کر لیں، کسی بندے کو میرے پاس بھیجیں. مطلب اگر میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو اس کو پتا ہوگا کہ یہاں جنرلی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کی چٹ آئے گی، اے بی سی کوئی بھی ہے، کوئی ریفرنس نہیں چاہیے، بلکہ کسی کا ریفرنس ہو تو اچھی خاصی میری طبیعت ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ ریفرنس کاٹو سر، وہ فلانا. میں نے کہا جس کا نہیں ہے وہ کدھر جائے گا؟ آپ کا تو چلے ہے، اس لیے اس کو باہر چھوڑ کے آئے. کوئی کسی کارڈ کی ضرورت نہیں. مسئلہ ہمارا کام ہے ان کو حل کرنا، اس لیے ونڈو شنڈو ہم نے کوئی نہیں بنائی، لیکن مسئلے حل کر رہے ہیں. مسئلے حل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا؟ دیکھیں جو اچھا کام کرتے ہیں، میں جن ڈپارٹمنٹس میں رہا ہوں، عام طور پہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کلچر یہ ہے کہ آنریریا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایکسٹرا سیلری ہم دیتے ہیں ان کو جون کے اینڈ میں، جون کے قریب کر کے مالی سال سے پہلے. کلچر یہ ہے کہ جتنے ملازم ہیں سب کو دے دیں. میں جس دفتر میں رہا ہوں میں نے سب کو بند کر دی. میں نے کہا دیکھیں یہ گدھا گھوڑا ایک نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جیسے میں نے کہا ہمارے چیف انجینئرز ہیں، کہیں پہ ڈی جیز ہوتے ہیں اس طرح. میں نے کہا جی دیکھیں آپ کے انڈر کام کرتا ہے 100 بندہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 کا 100 ہی اچھا ہے؟ یعنی یہ تو ایک ہے نا کہ غیر معمولی کسی نے کمال کر دیا تو اس کو آپ ایک فالتو تنخواہ دیں گے نا. اچھا اس میں سے وہ بھی ہیں جن کے شوکاز دیے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، جن کے خلاف FIR ہوئی ہے، جن سے آپ ویسے ہی تنگ ہیں کہ یار یہ تو کام ہی نہیں کرتا، اس کا تو کام مجھے کرنا پڑتا ہے. وہ پھر میں کرواتا ہوں چھانٹی، اور یہاں بھی یہی سسٹم کرنا ہے. اچھا وہ چھانٹی کرنے کے بعد دیکھیں جب آپ کو 1,00,000 2 لاکھ ملتے ہیں اور ساتھ والے کو نہیں ملتے ہیں تو اچھی خاصی آپ کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے. باقی ٹائمنگ شیپ ہم نے ٹھیک کی ہے. مطلب کوشش دیکھیں میں پورے 9 بجے آتا ہوں. آج صبح ایک MP صاحب آئے تھے 9 بج کے کچھ منٹ پہ، انہوں نے کہا جی میں 5 محکموں سے ہو کے آ رہا ہوں، کوئی بندہ نہیں وہاں پہ. اینڈ ہی واز سرپرائز. دروازہ انہوں نے کھولا، سندھو صاحب تھے گجرانوالہ سے، دروازہ سے کھولا تو کہتے ہیں جی آپ میٹنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی تو 9:20-25 ہو گیا، ہم تو پورے 9 بجے شروع کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ 5 بجے جو ہے نا پھر چھٹی دے دی جائے، اور ویکینڈز لوگوں کے جان بوجھ کے گیمکس میں خراب نہ کیے جائیں. اب دیکھیں نا ہمارے اس پنجاب میں یہ بھی جو آپ ون ونڈو کی بات کر رہے تھے کہ صبح کے 4 بجے یہ میٹنگ ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ صبح کے 4 بجے لوگوں کو آپ نے کیا وسائل دیے ہوئے ہیں؟ اچھا کیا ہر ایک کے پاس یہ ساری مشینری، گاڑیاں، ڈرائیور موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر آپ 8 گھنٹے ایمانداری سے کام کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ جب بھی میرے آفس آپ آتے رہتے ہیں، کبھی میرا ٹی وی آپ کو آن نہیں ملے گا. میں نے کبھی آفس میں، حالانکہ میں میڈیا کا بیسیکلی آدمی ہوں، آپ کو پتا ہے میں PTV کرتا رہا ہوں، میں اخباروں میں کالم لکھتا تھا، یعنی وہ چسکا ہوتا ہے نا. ابھی آپ اگر کسان بھی بن جائے نا، آپ اخبار ضرور پڑھیں گے ناشتے پہ، ٹی وی ضرور دیکھیں گے. میرا بھی وہی ہے، لیکن یہ میں گھر جا کے کرتا ہوں. میں 3 دن کے اخبار بعض کا شام کو اکٹھے پڑھ لیتا ہوں. بھائی میں نے کوئی میڈیا کا ٹکر چلانے ہیں جا کے. اگر 8 گھنٹے، اور اگر کوئی 2-4 کیسز ایسے ہیں جو زیادہ ٹائم مانگتے ہیں تو میں گھر جا کے ان کو پڑھ لیتا ہوں، بجائے کہ میں سارے دفتر کو پھٹے چڑھاؤں. صبح بھی میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ یہ پرانا سارا ختم کریں، 3 سال 2 سال سال کی پتہ نہیں کدھر فائلیں. ہم سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں ہر بندے سے کہ وہ بتائے گا جی کہ ان فائلوں کے علاوہ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے. اگر کسی صوفے کی گدی سے نیچے سے نکلی تو میں ذاتی طور پہ اس کا ذمہ دار ہوں گا. اچھا یہ سرٹیفکیٹ آج ہمارا بن گیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ سے لے لیا. آج ہمارے پاس ایک تعداد آ گئی. میں نے کہا پرانے گناہ سارے معاف. آپ نے 2 سال، اچھا اس میں یہ بھی ایک بندے کی ہو سکتا ہے پوسٹنگ مہینہ پہلے ہوئی ہو تو وہ پہلے والا پتہ نہیں کیا. میں نے کہا یہ اگلے ہفتے ہم نکالتے ہیں، اس کے بعد 3 سے 7 دن میں ہم کریں گے. پھر میں جمعرات والے دن آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی جی آپ کا کوئی کام پینڈنگ؟ آپ کہیں گے سر نہیں ہے. یعنی جتنا بیک لاگ ہے اتنا تو نکل جائے گا. میں نے کہا جی جمعرات کو پھر میں کہوں گا جناب یہ ہے کہ میں آپ کا ریسٹ ہاؤس بک کراتا ہوں، آپ جائیں پھریں ٹوریں، فیملی کو لے کے جائیں، آپ جمعے کی چھٹی کریں، 7 چھٹیاں جائے کریں. یہی کیریٹ اینڈ اسٹک ہے. لیکن اگر آپ کریں گے گڑبڑ
تو پھر جینون والی گڑبڑ ہوگی, چھوٹی موٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کے پاس کس طرح کی شکایات آتی ہیں زیادہ؟ شکایات زیادہ تر ہمارے پاس آتی ہیں ٹیل والے لوگوں کی, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا پانی نہیں آ رہا, یا یہ آتا ہے جی کہ ہم پہلے اس پہ تھے نہر پہ تو ہمارا وہاں سے بہتر, اب دیکھیں نا نئی نہر نکل گئی, یا ان کو لگا کہ وہاں سے زیادہ ادھر ہو گیا ہے, وہ چینج کر دیں. بعض اوقات ہمارے پاس آتی ہیں سوسائٹیز وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں جی کہ ہم نے پل بنانا ہے, ہمیں اجازت دی جائے, یا ہمارے کچھ جگہ تھیں جو سوسائٹیوں کے اندر آ گئیں, ان کے NOCs ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ڈیم ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, ایکوزیشن کے ہمارے پاس آتی ہیں. ہم دیکھیں ایک بندے کی ہم نے جگہ ایکوائر کر لی, ابھی ہم بنا رہے ہیں یہ اپنا جلال پور اریگیشن کنال ہے جیلم اور خوشاب کے لیے. دیکھو 1,70,000 ایکڑ جگہ سراب کرے گی, اس کا PD ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. اچھا اس میں ہم دیکھیں ہم نے جگہ ایکوائر کی, آپ کی جگہ آ گئی 2 ایکڑ, ہم نے آپ کو کمپنسیٹ کیا 35 لاکھ روپے ایکڑ. آپ نے کہا جی چیک کر لیں, وہاں تو ریڈی 50 لاکھ ہے. ہم نے گھر لکھا آپ کا کچا, آپ نے کہا جی دیکھیں میرا پکا تھا, میرے پاس یہ فوٹو ہے, پورا گواہی ہے. اس طرح کے لوگ آتے ہیں طرح طرح کے, کیونکہ یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں. اجازت دے دیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک ہم بنا رہے ہیں سوڈا ڈیم, یہ جدھر عثمان بزدار صاحب کا گھر تھا نا بارتھی, اس سے آگے, اور اس سے بہت زیادہ یہ فائدہ ہوگا ان کو. یہ جو ہل ٹورنٹس والا بتا رہا ہوں جو تباہی آتی ہے, لیکن پانی تو وہی ہے نا, آپ اس کا ڈیم بنا کے اس سے فائدہ لے لیں, یعنی سٹور کرنا چاہ رہے ہیں, سٹور کرنا چاہ رہے ہیں, اور سٹور سے آگے اریگیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں. کتنی کیپیسٹی ہے اس کی؟ کیپیسٹی اس کی تھوڑی ہے 7-8 ہزار ایکڑ, لیکن اس بارشوں کے لحاظ سے نا وہ بہت افیکٹو ہے, اور جس طرح کے علاقہ ہے نا وہ. اچھا اس کا بھی ابھی ریوائزڈ ایک PC1 بننا تھا, پہلے PC1 بنا, بڑی کوشش ہوئی نہیں ہو, کیونکہ وہ جگہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی جگہ تھی, وہ ہم نے کر دیا ہے. اس کو ہم نے راولپنڈی والے ایک ڈیم ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا ہے کہ یہ والا سسٹم ادھر ہم لگائیں, اس سے کیا ہوگا. اچھا پنڈی میں ہم بنا رہے ہیں مجاہد ڈیم. یہ مجاہد ڈیم جیسے وہ کرتے ہیں نا سسٹر سٹیز کے, لاہور کو جی واشنگٹن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, سمجھے یہ ایک ہی طرح کا ہے. مجاہد ڈیم جو پٹھوار میں ہے, اور سوڈا ڈیم جو کہ ڈی جی خان میں, یہ والا فارمولا اس پہ لگے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپریشنلائز ہو جائے گا. اس کا پروسیجر ہم نے سارا کر دیا. اچھا جلال پور کا میں نے بتایا کہ یہ 1,70,000 ہے. ایک ہم بنا رہے ہیں گریٹر تھل کنال. اچھا یہ جو ایریا ہے نا ہمارا نور پور تھل خوشاب میں آتا ہے, اس میں خوشاب, لیا, بکھر, چوبارہ تحصیل ہے اس کی, منکیرہ تحصیل ہے اس کی. اس کا کوئی 2,94,000 یعنی موٹا موٹا 3 لاکھ ایکڑ. اور یہ زمینیں جو ازل سے لے کر اب تک آباد نہیں ہیں, ان کے اندر پھر بہت صلاحیت ہوتی ہے, بہت زرخیز ہوتی ہیں. لیکن اس وقت تو یہ بیرن ہے نا ایریا, اس وقت یہ بیرن ہے, صرف وہاں پہ چنے ہوتے ہیں. اچھا چنے پھر ہوتے ہیں بارش پہ, وہ کہتے ہیں نا ان کے چنے اچھے ہو جائیں تو پھر وہ فٹوں میں کاریں لمبی نہیں خریدتے, وہ قدموں سے ناپتے ہیں کہ جو سب سے لمبی گاڑی دے دے, اور اگر کہتا ہے تو 10 سال پھر کہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا گریٹر تھل کنال 31 ارب کا پروجیکٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, اس پہ بھی ہماری ایکنے کی منظوری. کیپیسٹی کتنی ہے اس کی ٹوٹل؟ یہ کوئی 2,94,000 ایکڑ کو سراب کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے کس عمر خان کنال ہے, منظوری کی آخری سٹیج میں ہے, وہ بھی میاں والی میں ہے, کوئی 81,000 ایکڑ وہ کرے گی. ہم چھوٹے ڈیم بناتے ہیں, وابڈا تو بڑے ڈیم بناتا ہے نا, اس تربیلا, منگلا. اچھا ہم چھوٹے ڈیم بناتے ہیں, کوئی 57 چھوٹے ڈیمز پٹھوار ریجن میں ہم بنا چکے ہیں. یہ زیتون وغیرہ آباد والے بھی بناتے ہیں. چھوٹے ڈیم کا مثلا کتنا سائز ہوتا ہے آپ کے؟ یہ ہمارا ظاہر وابڈا سے چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اچھا خاصا. پھر بھی اگر میں تھوڑا اپروکسیمیٹلی, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے پہ. اب دیکھیں اگر پٹھوار میں بنائیں گے تو اس کا سائز اور ہوگا, اگر میدانی علاقہ ہوگا تو اور ہوگا. اگر میں وہ کروں اس کو ایکڑز میں تو کتنا کم ایکڑوں میں؟ اب میں نے عرض کیا نا کہ پٹھوار میں دیکھیں نا ایک خاص ایریا کے اندر ہی وہ جا سکتا ہے, اس سے آگے پانی جا ہی نہیں سکتا. مطلب ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر اونچائی ہے, تو اس نے اس کے اندر ہی رہنا ہے. وہ پھر اس لحاظ سے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے واپڈا کے مقابلے میں ہمارے ڈیم بہت چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن آباد ایک ہے نا ایجنسی فار برانیہ ڈیولپمنٹ, اس کے لحاظ سے ہمارے بہتر ہے. تو کتنے ٹوٹل بنا رہے ہیں آپ؟ 57 ہم بنا چکے ہیں پٹھوار میں, اور 9 جو ہے نا ابھی وہ زیر. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ہر وقت ہمارے یہ راوی میں بھی خطرہ رہتا ہے, اور یہاں پر ایک پورا ایک روڈا ایک شہر سارا بن رہا ہے, تو آپ کو یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے پاکستان کے اندر کہ چھوٹے ڈیم ہونے چاہیے, تو کتنے کا آپ کو سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے, ایک تو پٹھوار میں آپ بنا رہے ہیں, باقی ادھر جو آپ کا جو ناردرن ایریا لاہور ہے, یا ایون یہ جو ناردرن پنجاب ہے آپ کا سارا, یہ اور سینٹرل پنجاب ہے, وہاں کتنے ڈیموں کی اور ضرورت ہے؟ ایگزیکٹ تعداد تو میرے پاس اس کی نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ بے شمار جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں. لیکن ڈیم کا مطلب سٹوریج ہے نا. آپ کے گھر میں جو بالٹی ہے جس میں ہمیں ہوتا ہے پانی آئے گا, وہ بھی چھوٹا سا گھر میں ایک ڈیم ہی بنا ہوا ہے نا, کہ بوقت ضرورت ہے پانی استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو نہروں پہ آپ اتنے زیادہ کا. ابھی دیکھیے ہمارا اوور آل جو ہے کوئی 37 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ سمندر میں ہم پھینکتے ہیں ہر سال.
مطلب 42 کے قریب ہمارا جاتا ہے, 42 اس میں سے 4-5 ملین ایکڑ فیٹ جو ہوتا ہے MF, وہ اتنا سمندر میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ سمندر کا کھاری پانی واپس آتا ہے, یعنی اس کو روکنے کے لیے وہ تو چاہیے. تو ہمارا جو رفلی پانی ضائع ہوتا ہے وہ کچھ 35 سے 37 ملین ایکڑ فیٹ ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اس کے پھر ڈیم ہی بننے چاہیے. تو ہم کتنے ڈیم بنا کے اس کو, اس جو آپ نے بتایا 35-36 جو ہیں, کتنے اس میں سے ہم بچا سکتے ہیں پانی؟ دیکھیں ڈیموں کی صورتحال اس طرح سے ہے نا کہ اصولاً تو بڑے ڈیم جیسے اب یہ پاشا ڈیم بن رہا ہے یا اور داسو کے ساتھ ایک ڈیم بن رہا ہے, یہ بڑے بڑے مطلب بیسک کیپیسٹی تو ان کی ہے نا, لیکن اصولاً یہ میں نے کہا جس ایریے میں بھی آپ کو ٹیکنیکلی آپ کو فیزیبل لگتا ہے آپ کو وہاں پہ ڈیم کم سے کم یہ جو میں نے کہا 35, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کوئی $150 ارب کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ایک پرپوزل تھی کہ جناب جتنا آپ کا بارڈر کے ساتھ ساتھ ایریا آپ چلیں نا نیچے تک, اب کراچی سندھ کراس کر جو سمندر میں پہنچتے تو یہ سارے ایریا کے اندر بھی ہم بنا سکتے ہیں واٹر ریزروائرز یا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں سے پانی سٹور ہو سکتا ہے, ایسا ممکن یعنی آپ کراچی سے گوادر جانے کی نہیں, کراچی گوادر کی بات نہیں کر رہا میں, اس وقت بات کر رہا ہوں کہ لاہور سے اگر فرض کیا آپ یہ کشمیر سے اور سیدھا آپ نیچے جائیں یا آپ کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پورا چلیں چولستان کا علاقہ میں کرتا ہوں. دیکھیں نا ایک تو ریزروائرز ہیں, پھر آپ کا یہ ہے کہ یوزیج آف واٹر کیا ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں فلڈ اریگیشن جسے کہتے ہیں کہ ادھر سے پانی لگایا اور پورا کھیت ہم نے کر دی. اب دیکھیں نا آپ نے دیکھا کہ پودے تو اس میں 80 یا 100, اب دیکھیں جیسے کنو کا باغ ہے, یہ باقی چیزیں ہیں, یہ گنا, یہ باقی اب اس کا دیکھیں نا ڈرپ کا آ گیا, سپرنکل کا آ گیا کہ آپ سپرے کر دیں, آپ صرف اس جڑ کو پانی دینا بجائے کہ آپ اس کے درمیان میں جو 4 فٹ ہے اس کو بھی پانی دے رہے ہیں. یعنی پانی صرف سٹور کرنا کافی نہیں ہے, اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی بتاتے ہیں. ابھی ہمارے کچھ اپنے فارمز ہیں, اس پہ ہم سٹڈی کروا رہے ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں, اس میں ہمارے کچھ مزارے ہیں, کچھ ہم ابھی خود کر رہے ہیں. اس پہ ابھی ہمارے کو 2-1 میٹنگ میں نے کی ہے, ابھی جا کے میں نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہونے والا کام ہے. اس کو ہم ایک بہت اچھے ماڈل فارمز کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ اریگیشن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے آج صبح بھی ایک ہم نے میٹنگ کی ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ 3 ڈپارٹمنٹ اکٹھا ایک ہی محکمہ ہے. اریگیشن پانی دیتا ہے, ایگریکلچر والے فصل اس کی کرتے ہیں, اور جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو فوڈ والے آ جاتے ہیں. مطلب میں تو ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں محکمے ملا کے ایک ہی محکمہ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ ٹاپ لیول کے فیصلے ہیں, اور پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, یہ پاسبل ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ پھر ہم آپس میں کولیبوریٹ تو کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا سیکریٹری ایگریکلچر ہیں, سیکریٹری فوڈ ہے, میں ہوں, ہم تینوں سیکریٹریز ہیں, اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے, ہماری ذاتی دوستیاں تعلق ہے, تو وہ ہم نے انفارملی اب ان کے ساتھ وہ شروع کر دی ہے. اچھا اب یہ دریاؤں کا, اب نہریں تو ہیں ساتھ, دریا بھی وہی ہیں, نہریں بھی ادھر ہی جاتی ہیں, وہیں سے نکلتی ہیں. اب روڈا نے یہاں پہ جو پلاننگ کی ہوئی ہے لاہور کے اندر کہ جی بالکل وہ راوی کو چینلائز کیا جائے, اس کی اسٹرانگ سی اس کی بیس بنائی جائے, اور پھر آپ اس کو اس کی جو سائڈز ہیں اس کو مضبوط کیا جائے. تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر یہ کر دیا جائے تو لاہور سے خطرہ ٹل جائے گا. تو یہ پوری نہروں کو یا دریاؤں کا بھی آپ کا ہے آگے سلسلہ کہ یہ جو فیوچر میں اگر کبھی فلڈ آتا ہے تو دریاؤں سے وہ واٹر اوور فلو نہ کرے, اور نہروں کو اس طرح کیا جائے چینلائز. راوی کا اس لیے پاسبل ہے کہ آپ پتہ ہے جو سندھ طاس معاہدہ ہمارا 1960 میں انڈیا کے ساتھ, اس میں یہ 3 دریا انڈیا کے پاس چلے گئے, راوی, ستلج اور یہ بیاس وغیرہ. اچھا وہ جو ہے چناب اور جہلم اور انڈس جو ہے وہ پاکستان کے پاس رہ گئے. جس دریا میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے نا, دریا کا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس میں کوئی ہوتے ہیں اسٹڈ بنانے ہوتے ہیں, اسپر بنانے ہوتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں کہ اس کا اس طرف نہ آئے. یعنی کسی حد تک آپ کر سکتے ہیں, آپ کینسر کا علاج کیموتھراپی شراپی کر لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ نہیں کہ آپ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. کمپلیٹ کے دریا کو دیکھیں نا, امریکہ میں تباہی آتی ہے, باقی دنیا میں آتی ہے. یعنی آپ اس کو کسی حد تک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دریا کو آپ نہر کے موڈ میں لے کے آئے کہ لائننگ لگا کے بالکل پکا ہم یہ کر دیں, یہ ممکن ہی نہیں. اچھا یہاں پہ میں نے کہا کیونکہ ان دریاؤں کا پانی تو انڈیا نے روکا ہوا ہے نا پیچھے سارا, وہ تو کبھی ان کی مرضی ہو اور فالتو ہو تو ان میں پانی اب دیکھا آپ کبھی خشک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی اس معاہدے کے تحت انڈیا کے دریا ہیں. لیکن اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں جب وہ فلڈ ان کا آتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بتائے بغیر چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ ٹی ٹی کے تحت وہ پابند ہیں کہ ہمیں پاکستان کو آگاہ کریں. ابھی اس میں ہمارے جو رڈار ہے نا, جو فلڈ وارننگ ہمیں بتاتے ہیں ایڈوانس میں کہ اب یہ جو دریا راوی آپ کو پتہ ہے نا, یہ انڈیا میں جب آتا ہے پھر پاکستان آتا ہے, پھر انڈیا جاتا ہے, پھر پاکستان, وہ کئی دفعہ ایسے زگ زیگ کر کے ادھر چلا گیا, واپس آ گیا, ادھر چلا گیا, کیونکہ راوی کو تو نہیں پتا تھا 2 ملک بنیں گے تو باؤنڈری کدھر بنے گی. اچھا اس میں ہمارے کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن وہ رڈار ہمارے 3 تھے, ایک منگلا پہ, ایک سیالکوٹ پہ اور ایک لاہور پہ, اور وہ تینوں بالکل ان کی لائف ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے وہ کبھی کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. ابھی وہ تینوں گورنمنٹ جو نہیں لگا رہے ہیں,
اچھا منگلے والے کا ہو گیا ہے, سیالکوٹ والے کی منظوری ہو گئی ہے, کل جو لاہور والا تھا اس کی ہماری میٹنگ ہو گئی ہے, انشاءاللہ اگلے چند روز تک اس کی بھی اپروول ہو جائے گی اور یہ ریپلیس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو محکمہ موسمیات ہے ان کا ہمارے ساتھ کلوز کوارڈینیشن ہے. ان کو کچھ جگہیں چاہیے تھی ہمارے سے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیشن لگانے ہیں, مطلب چھوٹی جگہوں پہ بھی لگانے ہیں جہاں سے میں پوری, دیکھیں نا فلڈ آپ ڈیمیج کیسے روک سکتے ہیں جب آپ کو ایڈوانس میں پتہ لگ جائے. اگر آپ کو 3 دن پہلے پتہ لگ جائے اللہ معاف کرے کہ یہاں پہ فلڈ آنا ہے تو ظاہر ہے آپ اپنا مال ڈنگر سارا حساب کتاب کہیں لے جائیں گے نا, یہ گورنمنٹ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. اگر آپ سوئے ہوئے اور اچانک پانی آتا ہے تو وہ تباہی ہے. وہ ایک تو ہمارے یہ 3 جو میجر رڈارز ہیں نا جس سے ہمارا یہ لاہور کا اور یہ باقی ان کا ایشو حل ہوگا, اور باقی پنجاب میں بھی انشاءاللہ یہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سندھ والے بڑے ناراض ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی انہیں پورا پانی نہیں مل رہا اور سیکٹری جو ہیں اریگیشن جو پنجاب ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا یہ ویسے سوال بڑا, آپ میری تھکاوٹ اتار دی پورے دن کی. وہ سیکریٹری پنجاب جو ہیں وہ کوئی بالٹی میں پانی بھر کے سندھ کا لے کے آتے ہیں. دیکھیں سندھ تو شروع ہوتا ہے کشمور کے بعد, یعنی میرے سے جہاں میں لاہور میں بیٹھا ہوں سندھ اگر سٹارٹ ہوتا ہے نا جہاں پہ تو وہاں تک کوئی 8-10 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے. تو یا تو کہنا سیکریٹری صاحب جو ہے نا وہ ٹرک میں یا بس میں یا کوئی بالٹیاں بھر کے اور کے دریا سے. اچھا اس کا دیکھیں نا, ایک تو جو ٹیل پہ جو بھی بیٹھا ہے خواہ وہ چھوٹا کھال ہے یا مطلب اس کے دریا کی بات کر رہے ہیں, اس میں ظاہر پانی کا مسئلہ ہے کہ پہلے پانی کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو اس کو ایک ہوتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہو رہا. دوسرا دیکھیں نا, ہر صوبہ اپنے لیے زور لگا رہا ہوتا ہے ارسا کی میٹنگ میں کہ دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی, میرے ساتھ یہ مہربانی کریں. ابھی لاسٹ ٹائم یہ ہمارا بڑا ہوا کہ بلوچستان نے کہا جی مجھے پانی زیادہ ملنا چاہیے, میری تباہی ہوئی ہے. سندھ والے کہیں جی ہمارا پورا نہیں ہو رہا. اب ہمارا یہ کلیم تھا کہ بھائی یہ جو گیج لگی ہوئی ہے جہاں سے پانی جاتا ہے وہ آپ نے گیجیں مٹائی ہوئی اوپر سے. ایک گیج اس میں ہے جس سے آپ نے پڑھنا ہے کہ کتنا پانی جا رہا ہے, وہ 30 سال پرانا کتبہ ہے. تو آپ سوچیں نا 30 سال میں تو ویسے ہی مٹ گئے. اچھا ایک اچھا یہ فیصلہ ہوا ارسا کی میٹنگ میں ابھی جو ہماری لیٹسٹ ہوئی, اس میں سندھ نے یہ ایگری کیا کہ بالکل ان کی بات جائز ہے کہ یہ جو میئرمنٹ ہے نا یہ ہم کرانے کو تیار ہیں. ہم نے ایک ٹیم بنا دی ہے, ہمارے ایکسین کراچی بیٹھتا ہے, ان کے لوگ یہاں پہ ہیں. اچھا اب وہ گئے ہوئے ہیں براجز پہ اور 31 کو ہم نے دوبارہ اکٹھے ہونا ہے. 31 کو جب ہم اکٹھے ہوں گے تو یہی ڈسکس کریں گے کہ بھائی وہ پانی اب جو میئرمنٹ کے مطابق ہے آپ کو پورا جا رہا ہے یا آپ کو نہیں جا رہا. تو مل جل کے کام ہو جاتا ہے, لیکن پنجاب ہمیشہ اس میں سیکریفائز کرتا ہے. اچھا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کے تھرو آپ دے سکتے ہیں. پیغام میرا یہ ہے جی ایز اے سیکریٹری اریگیشن پنجاب کے پنجاب کے جتنے بھی کاشتکار ہیں اگر انہیں کوئی مسئلہ کسی طرح کا بھی درپیش ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو لوکل ہمارے ایس ڈی او صاحب ہیں, ایکس ای این ہیں, ایس سی ہیں, چیف ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کوئی ہمارے آفس کے ٹائمنگز نہیں ہے کہ جی فلاں سے فلاں بجے تک آپ نے دور دراز سے آنا ہوتا ہے. جب دل کرے, ہماری ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, لاہور میں 2 چھٹیاں ہیں, فیلڈ میں 1 چھٹی ہوتی ہے. 9 سے لے کر 5 بجے تک آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, آپ کا مسئلہ حل کریں گے. بس آخری 10 سیکنڈ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی درخواست ساتھ ضرور لکھ کے لایا کریں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, زبانی بات کرتے ہیں, وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے. اپلیکیشن لکھیں, بے شک اردو میں لکھیں, ہاتھ سے لکھیں, کوئی ضرورت نہیں کہیں سے لکھوانے کی. اس پہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں, فون نمبر لکھ دیں, ہم آپ کا مسئلہ حل کر کے واپسی آپ کو کال بیک کر کے بتائیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ناظرین آپ نے ہماری باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.